उस सेगमेंट की तरफ आइए जिसमें हमारे शेफ मेराज हमें रोजाना एक मजेदार डिश बनाना सिखाते हैं, रेसिपी तैयार करते हैं। और आज भी 2 रेसिपीज हैं, और एक है बलोची कढ़ाई और एक है क्रंच स्मूथी। तो चलते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है इफ्तार मजेदार। अच्छा जी, बनाना शेक है क्रंच स्मूथी की जगह पर और बलोची कढ़ाई है। बैठे हैं हम कराची में और खाएंगे बलोची कढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से आप ठीक हैं? बिल्कुल बन जाएगी इफ्तार तक इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो चलते हैं ब्रेक की जानिब, तब तक हमारे शेफ मेराज तैयारी कर लें। बज़्म इल्म व अक़ीदत का सेगमेंट जारी है। अल्लामा निसार उजागर साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, हमारे सुमेर अशरफी मौजूद है, इनसे कलाम भी सुनेंगे, और शाह साहब से तो हमेशा ही माशाल्लाह गुफ्तगू होती है। बैत के मौजू पर आज इस मौजू को समेटने की कोशिश करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बज़्म इल्म व अक़ीदत के सेगमेंट में मौजूद हैं। बैत पर, मुरीद पर और शेख पर गुफ्तगू हो रही है। अल्लामा निसार उजागर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अल्लामा निसार उजागर साहब, क्या कहेंगे आप ये बताएं, बेहतरीन मुरीद कौन होता है? चलें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मुरीद को कैसा होना चाहिए? वाह वाह। देखिए माशाअल्लाह, एक मुरीद को कैसा होना चाहिए, एक मुर्शिद को कैसा होना चाहिए। मैंने देखा है कि इंसान को जब प्यास महसूस होती है ना, वो पानी तक पहुंच जाता है। जब तलब होती है तो जब दस्ते तलब फैलाता है तो अताए तलब उसे मिल ही जाती है। तो ये इंसान को चाहिए कि वो गौर करे कि मुझे किस चीज की जरूरत है। आज हमने देखा होगा मीडिया पे कुछ ऐसा कल्चर बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है, वो लोगों को खानकाहों से बेजार किया जा रहा है। एक लिबरल कुव्वतें हैं, वो चाहती हैं कि ये कुछ भी तरीका नहीं है। हालांकि खानकाही निजाम ये वो रास्ता है, वो तरीकत का रास्ता है, तसव्वुफ का रास्ता है, जिसमें इंसान चलकर अपने रब से करीब हो सकता है। यकीनन अल्लाह के जो औलिया हैं, ये अल्लाह के करीब हैं, ये अल्लाह के हबीब हैं, ये अल्लाह के फकीर हैं और ये अल्लाह के सफीर हैं। अब हमें तलाश करना चाहिए कि मुर्शिद कामिल कौन है। अब मुर्शिद कामिल की तलाश के अंदर फिर जाहिर सी बात है, जिस चीज की क्वालिटी होती है उसी की कॉपियां सामने आती हैं। आप देखिए मार्केट में कॉपियां किसकी मिलती हैं? आज अगर हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर चाहिए, तो क्या आज दुनिया के अंदर जाली डॉक्टर नहीं है? क्या आज अताई डॉक्टर नहीं है? या सिर्फ डॉक्टर के नाम पर जो कसाई बने हुए वो सामने नहीं है? तो 2 नंबर चीजें हर जगह मार्केट में मौजूद हैं। तो खानकाही निजाम के अंदर मुर्शिद असल, मुर्शिद कामिल कौन होना चाहिए, जैसा शाह साहब ने निशानदेही फरमाई है, इसी एतबार से हमें तलाश करना चाहिए हक का रास्ता कैसे मिलेगा, हमारा सही रहनुमा कौन है और सही मुर्शिद कामिल कौन है। और इसकी पहली बात यह है कि आपको तकवा चाहिए ना, आपको अल्लाह का कुर्ब चाहिए। मुर्शिद कामिल कैसा होना चाहिए, मुर्शिद के रास्ते पर उसको किस तरह सफर करना चाहिए। आप देखें, अगर आपको समझना है तो आप ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को देखें, मुख्तियार काकी की जिंदगी को देखें, बाबा फरीद को देखें, बुजुर्ग दिन का अदब देखें। आप देखें कि यहाँ पर टिल्ला फरीद लाहौर के अंदर है। जब बाबा फरीद तशरीफ लेकर आते ना तो वहां रुक जाते और वहां से आगे नहीं जाते थे। फरमाते थे कि यहां से आगे गए तो गरीब नवाज गए दाता साहब के कदमों में, तो टिल्ला फरीद तक रहते, वहीं से सलाम पेश करते और फरमाते कि जिस तरह आप देखा है कि चौपाई चलते हाथ और पांव से, इस तरह चलते थे। दाता साहब के मज़ार के करीब आने के लिए इस तरह चला करते थे। बाबा फरीद दाता अली हिजरी का इतना अदब कर रहे हैं, तो आप देखिए ख्वाजा गरीब नवाज ने किस तरह चिल्ला कशी की है मुर्शिद कामिल की बारगाह में। इसी तरह मुरीद को चाहिए कि अब वो बैत करता है तो किस तरह करनी चाहिए। एक लफ्ज कहूंगा कि एक होती है बेअत विसाल। बेअत विसाल वो कहलाती है, आपने देखा होगा कि जब मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है ना, अब मुर्दे की अपनी मर्जी नहीं होती। गस्साल जो होता है उसकी मर्जी है, वो हाथ कब उठाता है, पानी कहाँ डालता है, पाँव कैसे फैलाता है, कपड़े कैसे काटता है, चादर कैसे डालता है, तो ये काम गस्साल का है। तो एक मुरीद को अपने मुर्शिद के आगे ऐसा बैत विसाल करे, अब मेरी अपनी मर्जी नहीं है, मुर्शिद जिस तरह चाहेंगे वो चलाएंगे, वो जैसे हुक्म देंगे मैं वैसा करता हूं, मेरी अपनी मर्जी खत्म हो गई। मैं तो बैत विसाल कर ली है, मुर्शिद हाथ उठाएंगे तो उठाऊंगा, मुर्शिद कदम बढ़ाएंगे मेरा चलवाएंगे तो मैं चलूंगा। अगर ऐसी कर ले, बस मुर्शिद के नक्शे कदम पर चलेगा तो इंशाअल्लाह उसकी दुनिया में भी सुरखरू हो जाएगा और आखिरत में भी सुरखरू हो जाएगा। बहुत खूब, माशाअल्लाह जी। कलाम पेश करें। माइक। सिख मित्रा
دی بدھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے لو وچ شوق چنگیریے اجنینا لایا کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشا چمکے ناٹ نورانیے او کالی زلف تے اکھے مستانیے مخمور اکھین مدھ بھریاں کالی زلف تے اکھے مستانیے مخمور اکھین مدھ بھریاں اور علامہ صاحب شعر سماعت فرمائیے گا اس صورت نو میں جانا کھا جان جہان کا سچ آقا دے رب دی میں شان کا اس شان تو شانہ سب بھریاں اس صورت نو میں جانا کھا تے جان جانا کھا سبحان اللہ ما اجے ملکا حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ کالی زلف تے اکھے مستانیے مخمور اکھین مدھ بھریاں بہت خوب ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے زبردست پرجوش انداز میں کلام پیش کیا ماشاءاللہ جی شیف معراج جی بلوچی کڑھائی کڑھائی کا طریقہ بتاتے ہیں ہم چکن جو ہے اس میں ہمارے وقار بھائی ہیں ایک آپ جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہوں گے نہیں میں لاکھوں میں ایک ہیں ماشاءاللہ اور ان کو بلوچی کڑھائی بہت پسند ہے بس تو آج کھلائیں گے انہیں آنے والے تھے نہیں ہے آنے والے ہوں گے آ چکے ہیں آ چکے ہیں بس اور سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وقار بھائی کے لیے سب دعا کریں ان کے اہل خانہ کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دوست بھائی رشتہ دار احباب جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں اور شاہ صاحب کے لیے اور دیگر علماء کرام کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے گھروں میں رونق عطا فرمائے رحمت برسائے ماشاءاللہ ہاں جی بلوچی کڑھائی اچھا اس کے لیے چکن ہم نے پانی میں ڈبو کے رکھا تھا اس میں ڈالا تھا ہم نے نمک اور سرکہ نمک سرکہ ڈال کے پانی میں ڈبو کے آدھا گھنٹہ رکھ دیں اس کے بعد نکال کے اس کو یہ ڈیپ فرائی کرنا ہے یہ تیل میں اچھا تیل میں جس وقت ڈالیں گے تو چولہا بعد میں ہم نے جلانا ہے ہاں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے پہلے اس کو ٹھنڈے تیل میں ڈال دیا جی ٹھنڈے تیل میں ڈالنا ہے ورنہ پھر وہ
तेल बाहर आ जाएगा। अगर गर्म होगा ना तो पानी की वजह से टेक्निक है। आग लगने का भी खदशा है। तो ठंडे तेल में डाल के चूल्हा जला दें। अब इसका जब ये पानी खुश्क होगा तो फिर हमने इसमें अदरक लहसुन जो है ये चॉप करके रखा हुआ है, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। साथ में हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और एक इसका जो मसाला आखिर में डलता है वो हम अभी बनाते हैं। उसमें ये आधी चमची नमक, जहाँ से जायके का आगाज हुआ, बिल्कुल। शहरी में यही बोलते हैं हम। करी पाउडर 1 चमची, करी पाउडर, कुटी हुई मिर्ची 1 चमची, कुटी हुई लाल मिर्च 3 हो गए, 3 हो गए। ये जीरा और धनिया का पाउडर है 4, ये 1.5 चमची डाला है। ये गरम मसाला है पिसा हुआ, ये है असल, ये असल 5, और ये सफेद पेपर, व्हाइट पेपर 6, दखनी मिर्च 6। अच्छा, मैं काउंटिंग इसलिए करता हूँ कि जब आप घर पे ट्राई करेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई कोई चीज कम तो नहीं है, नंबर से पता चल जाए। बिल्कुल। अब ये जो मसाला बन गया है ना, ये हमने एंड में इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है धनिया के साथ। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगी। तो अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, बना आप करें। अच्छा शाह साहब, जरा इस पर गुफ्तगू करें कि हमारी जो खानकाही निज़ाम है इसकी तारीख बहुत पुरानी है। मैं तारीख पढ़ रहा था बर्रे सगीर की भी, और अफ्रीकी ममालिक में भी खानकाहों का निज़ाम रहा है, अरब ममालिक में भी रहा है कि खानका की इतनी वैल्यू और अहमियत और सेंटिटी यानी कि तकद्दुस हुआ करता था कि बादशाह वक्त भी अपने जूतों को बाहर उतारता था फिर अंदर आता था। वो ये नहीं देखता था कि ये तो फकीर लोग हैं, भाई मेरा प्रोटोकॉल है, पहले में बम डिस्पोजल स्क्वाड आके चेक करेगा, फिर जूतों समेत मेरे गार्ड अंदर घुस जाएंगे। वहां पर खानकाहों का ये निजाम हुआ करता था और इतना तकद्दुस हुआ करता था कि जूते बाहर उतार के ही अंदर जा सकते हैं और कोई मजबूर नहीं करता था, उनके दिल में ही इतना एहतराम हुआ करता था। इस खानकाही निजाम को किस तरह बरकरार रखा जा सकता है कि यही तकद्दुस रहे? आज भी है यकीनन, लेकिन इसको मजीद मजबूत कैसे किया जा सकता है और फैलाया कैसे जा सकता है? देखिए, गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु जो इसके मशाक लोग हैं, असल जो खानकाही निजाम जिस चीज की तर्जुमान है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और अखलाक है। ठीक है। और वो जगहें जो हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान और अहकाम के तर्जुमान है वो दारुल इफ्ता मदरसा है, और जो हुजूर की सीरत और अखलाक की तर्जुमान है वो खानकाहें हैं। सही। ठीक है, ये नहीं कि दोनों इसको मानते नहीं, बल्कि कि जहां जिस चीज को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, दोनों चीजें लाजिम है। लेकिन जो जिस शोबे का माहिर है, जिस शोबे पर वो तवज्जो देना चाह रहा है, तो जो अहकाम की जगहें हैं वो मदारिस कहलाएं। ठीक है। जो सीरत और अखलाक की तरबियत वाले हैं वो खानकाहें कहलाएं। पहले तो ये देखा जाए कि जो उसमें लोग मौजूद हैं उनकी सीरत और अखलाक का क्या म्यार है। सही। कुत्ते लड़वा रहे हैं, हाँ, घोड़े का जनाब डांस देख रहे हैं, मुर्गे लड़वा रहे हैं, तो उनको हुजूर की सीरत मुबारका से अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इकबाल ने कहा था ना, हैदरी फक्र है ना दौलत उस्मानी है, हाँ। तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी थे है। यकीनन आपके आबा व अजदाद जो मज़ार मुक़द्दसा के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कबूर मुक़द्दसा पर अनवार और तजल्लियात की बारिश फरमाए, आमीन। तो वो तो शरीयत मुतारा और अखलाक और सीरत और गरीब परवर और गमख्वार रहे हैं, लेकिन आपने ये जागीरदाराना निजाम क्यों कबूल कर लिया? आप क्यों शरीयत मुताहरा के रास्ते से हटे? आपका दिल क्यों खल्क खुदा के लिए जो गमख्वारी का था वो ना रहा? हाँ। तो जिस सिफत की वजह से आपके बाप दादाओं को अल्लाह ने इज्जत दी और कौमों ने कबूल किया है, तो वो अगर आपके अंदर मौजूद नहीं है, तो इकबाल ने कहा कि हैदरी फक्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जहां में मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए हो तारीख कुरान होकर। तो ये इकबाल ने जो एक नक्शा जिक्र किया है, ये अहम चीज है। देखिए, हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु या जो अकाबिर औलिया हैं, जो इसके मशाक हैं, तर्जुमान हैं, रहनुमा हैं, जिस तरह फिक़्ह के अंदर आप इमाम आजम और दीगर बुजुर्ग, ये अलग बात है कि इमाम आजम खुद बहुत बड़े औलिया अल्लाह में से हैं और ये बाजिद बुस्तामी वगैरह तमाम ये आपके मुरीदों में से है, लेकिन मैं फिक़्ह के हवाले से बता रहा हूं कि जनाब उनसे अहकामात सनद के तौर पर लिए जाते हैं। तो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला इस तरह तसव्वुफ के इमाम है। मसलन आप गौर कीजिए, मैं इसको थोड़ा और सहल करता हूं। 3 चीजों की बातों का हमें गोया के पाबंद किया गया है। एक अकीदा है, एक अमल है और एक इखलास है। सही। तो जिन्होंने अकीदा सिखाया वो उलमाए मुतकल्लिमीन हुए, ठीक है। जिन्होंने अहकाम सिखाए वो उलमाए फुक़हा हुए, जिन्होंने इखलास सिखाया वो उलमाए मुतसव्विफीन हुए, वो सूफिया हुए। तो गोया कि दीन के 3 शोबे हैं और इन 3 शोबों के अलग अलग ये उस्ताद हैं। मजीद गुफ्तगू करते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बलोची कढ़ाई यहाँ पर बन रही है और साथ साथ ड्रिंक कौन सी है?
آج شیک ہے، بنانا شیک، بنانا شیک بن رہا ہے. اس واہ میں ہم واہ تھوڑا سا جو ہے نا جامع شیری ایڈ کریں گے. جامع شیری بھی ایڈ کریں گے. جی جی بالکل. تو دیکھیے یہ اور یہ ادرک لہسن بھی میں نے ڈال دیا اس میں. چکن کو پہلے ڈالا تیل میں، لیکن تیل ٹھنڈا ہو اس میں ڈالنا ہے. جی. چولہا جل رہا ہو، تیل ابل رہا ہو تو چکن نہیں ڈالنا. بالکل. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد چکن کو اس سے پہلے پانی میں نمک اور سرکہ ڈال کے رکھنا ہے لازمی آدھا گھنٹہ، تاکہ وہ اس کا ٹیسٹ فلیور آ جائے. اور پھر وہ پانی سے نکال کے ٹھنڈے تیل میں ڈال دیں. لہسن ادرک ڈال دیا جی ڈال دیا اور لہسن، آپ نے مرچیں بھی ڈال دی. مرچی بھی ڈال دی. اب یہ فرائی ہوگا، جب یہ لال ہو جائے گی چیزیں تو اس کو ہم یہ اسٹرینر کی مدد سے نکال لیں گے مسالہ اور وہ، اور بس پھر اس پہ مسالہ چھڑک دیں گے. ٹھیک ہے ریڈی ہو جی. جائے گی. شاہ صاحب بات مکمل کر لیجیے. ماشاءاللہ. کہ خانقاہی نظام کی ضروریت اور بنیاد کیا ہے، تو اس پر میں ایک سادہ تھا ایک مفہوم آپ کو بتا رہا تھا کہ صوفیہ کی کیا حاجت ہے، ان کی ضرورت کیا ہے. تو دیکھیں دین کے 3 بنیادی شعبے ہیں: ایمان، احکام اور اخلاص. ایمان رہتا ہے آپ کے دل میں، ٹھیک ہے. اخلاص اور عمل رہتا ہے آپ کے بدن پر. اور اخلاص وہ ہے جو زبان اور دل، بدن اور روح دونوں کو باندھ کر رکھتا ہے. تو 3 شعبے ہیں. تو جو ایمانیات پر کام کرتے ہیں ان ماہران علم کو متکلمین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو احکام پر کام کرتے ہیں ان ماہران علم کو فقہا کہا جاتا ہے. صحیح. اور جو احسان پر کام کرتے ہیں ان علماء کو صوفی متصوف کہا جاتا ہے. تو گویا کہ یہ 3 درجے ہیں. اور صوفی کے لیے جب لفظ ہم کہتے ہیں تو یہ ہمارے وہاں عام ہو گیا، جیسے مولانا ہر داڑھی والے کو کہہ دیا جاتا ہے. تو جبکہ یہ ایک اہل علم جس کے پاس یہ علم ہو اس کے لیے ایک گویا کہ وہ سند کے طور پر یہ کہا جاتا تھا. تو لہذا صوفی سے مراد کوئی جاہل نہیں، محض اگر وہ داڑھی بڑی کر لے یا جناب جو ہے کہ وہ شریعت کے مطابق داڑھی رکھ لے یا نماز پڑھنے لگ جائے تو عمل اس کا شریعت کے مطابق ہے. لیکن صوفی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اس علم اخلاص قرآن و سنت کا جو نچوڑ ہے اس کا وہ عالم بھی ہو اور اس کو جاننے والا بھی ہو. لہذا یہ عمل کے ساتھ ساتھ علم لازم اور ضروری ہے. صحیح. اب آپ دیکھیے خانقاہوں کو موجودہ دور میں جن چیزوں کی ضرورت رہی ہے اور الحمدللہ ایسی خانقاہیں موجود ہیں، جس طرح بھی ہم نے ذکر بھی آپ کے سامنے کیا اور چند حضور شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ کا بھی ذکر مبارک سامنے آیا. حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا بخاری شریف میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایسا عمل بتائیے کہ جس میں اللہ رب العالمین بھی ہم سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی ہم سے محبت کریں، یعنی ساری کائنات ہاتھ میں آ گئی. تو حضور سید عالم نے جو بیان کیا اس کا مفہوم و مراد یہ ہے کہ جب تم اللہ سے براہ راست ہو جاؤ تو پھر دنیا کو منع مانگو، اور جب تم بندوں سے براہ راست ہو جاؤ تو پھر ان سے اپنے غرض کو نہ رکھو. صحیح. تو ادھر سے رب بھی محبت کرے گا، ادھر سے بندے بھی محبت. واہ واہ واہ. آپ نے جو ذکر کیا نا کہ خانقاہوں کے باہر بڑے بڑے لوگ جوتا اتار کر جا رہے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ مطیع فرمان بردار اس لیے ہوئے کہ جو اندر بیٹھا ہوا شیر ہے ان کو ان کی جیب سے کوئی غرض نہیں ہے، واہ واہ واہ. ان کے پروٹوکول سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے کسی سے محبت کرے گا اور اللہ جل وعلا کے کہنے پر وہ کسی سے نفرت کرے گا. وہ چڑھتا سورج نہیں ہوگا کہ آج اس کی حکومت آ گئی تو اس کی پراڈو کے پیچھے چلے گئے، کل اس کی حکومت آ گئی تو یہی سب سے بڑے سچے اور کوئی سچا نہیں ہے. یہ ولی کی شان نہیں ہوتی ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو چڑھتا سورج اور ڈوبتا سورج نہیں دیکھتا. ولی وہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی کے جیب اور منصب سے غرض نہیں ہوتی ہے، اس کو غرض ہوتی ہے اللہ کے احکام سے. جیسے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کے ساتھ اور جہانگیر کے ساتھ ایک پورا مقابلہ کیا اور لوگوں کو اپنی تحریر کے ذریعے اپنی تلقین کے ذریعے لوگوں کو تیار کیا، کیونکہ اکبر اور جہانگیر جو تھے وہ شریعت مطہرہ کو مسخ کر رہے تھے اور اسلام کا جو ایک تشخص ہے، دین کا جو ایک مقام ہے، اس میں الحاد، بے دینی، کفر اور ہندو مت کو کی آمیزش لا رہے تھے اور وہ گویا کہ بالکل اس کو مرج کر رہے تھے اور اسلام کے تشخص کو برباد کر رہے تھے. تو حضرت شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ لوگوں کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن و سنت کے ساتھ خطوط کے ذریعے کیا، تبلیغ کے ذریعے کیا اور ایک ایسا ماحول اللہ رب العالمین نے کھڑا کر دیا جس کو علامہ اقبال کہہ گئے کہ ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. تو ملت کا سرمایہ کیا تھا؟ ایمان اور دین اور حضور کی محبت. لیکن آپ دیکھیے کہ جب اکبر مر گیا اور جہانگیر کی حکومت آئی تو بڑے بڑے جو مسلمان اس کے وزراء تھے وہ متاثر ہوئے اس بات سے کہ بابا تو بات بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اس لیے کہ مر کر خدا کو جواب دینا ہے اور یہ جو بات ہے کہ ہم قبر و حشر میں اللہ کو کیا جواب دیں گے. تو مسلمان تو تھے گناہگار بھلے ہوں، ان کے دل حضرت شیخ احمد سرہندی کی طرف آنا شروع ہو گئے. اور حال یہ ہوا کہ جہانگیر نے جب دیکھا کہ میرا پورا تخت ایک عام درویش نکل آئے، میرا پورا تخت اب ہوا کے اندر ہے، تو اس نے پیغام بھیجا حضرت مجدد صاحب سے کہ آپ میری ریاست چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ریاست کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ اللہ. تو کہنے کا کیا مطلب یہ جو آپ نے اتنا ماحول بنایا ہے
تو کیا آپ میری کرسی پر قبضہ چاہتے ہیں؟ تو کہا مجھے آپ کی کرسی سے کیا غرض ہے؟ تو کہا آپ ہندوستان پر حکومت چاہتے ہیں؟ تو کہا مجھے زمین کی حکومت سے کیا غرض ہے؟ تو انہوں نے کہا بابا جی یہ تو بتاؤ کہ ساری دنیا آپ نے ہلا دی میرے لیے، اب میں تو یہ سمجھا کہ آپ کو میری کرسی سے غرض ہے، میری ریاست سے غرض ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو کہا پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اللہ اس کے رسول کے دین کے خلاف کام نہ کر۔ تو کہا اگر میں یہ کرنا چھوڑ دوں تو فرمایا میں پھر تیری ریاست کے لیے دعا کروں گا، تیری کرسی کے لیے بھی دعا کروں گا۔ وہ سرہند آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جہانگیر نے حضرت مجدد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہ وہ مشائخ تھے جن کو زمین اور زر اور مال سے غرض نہیں تھی، اللہ کے نظام سے غرض تھی۔ آج وہ لوگ خال خال رہ گئے ہیں۔ آج تو باقاعدہ جو حال ہے وہ آپ کے سامنے، انہی کو چکما دکھانے کے لیے اور ان کو آئینہ دکھانے کے لیے حضرت اقبال نے کہا تھا کہ کس منہ سے آپ مولا علی کا نام لیتے ہو اور کس منہ سے اپنے بزرگوں کے گنبدوں کا نام لیتے ہو کہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے جہاں میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تم تو مزاروں کو بیچنے پر شروع ہو گئے، تم تو چندہ کھانے پر شروع ہو گئے، نظریے پامال ہو گئے، صحابہ کے خلاف تم بک بک کر رہے ہو، اہل بیت کے خلاف تم بک بک کر رہے ہو، ختم نبوت پر حملہ ہو جائے تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، ناموس رسالت پر کوئی درز درازی کرے تمہیں اپنے گویا کے انٹرنیشنل ٹکٹس، وہاں کے مریدین، وہاں کے پاؤنڈ اور ڈالر، اس سے اتنی غرض ہوتی ہے کہ تم خاموش نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے گونگے شیطانوں کا لباس تو ولیوں والا ہو سکتا ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی وہ ہوتے ہیں جو مجدد الفسانی ان جیسے لوگوں کے نقش قدم پر، جن کے لیے علامہ اقبال نے کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کی آگ۔ واہ واہ واہ، شاہ صاحب کمال کر دیا آپ نے، ماشاءاللہ۔ اچھا اب یہ بتائیے شاہ صاحب کہ یہ جو خلافت ہوتی ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا، سلسلہ بھی پیچھے ہو، چوتھی شرط میں آپ نے بتایا کہ ایسا بندہ کامل مرشد ہے جس کا سلسلہ بھی جو ہے پختہ ہو پیچھے جا کر مولا علی سے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اکبر تک ملتا ہو، اس طرح کی ایک سچویشن آپ نے بتائی، یہ شرط بتائی۔ تو خلافت دراصل ہے کیا، دینی کسے چاہیے؟ کیونکہ آج کل یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ یار یہ تو وہ تو بہت اچھے تھے لیکن کہ خلیفہ مزیدار نہیں ہے یا خلیفہ ان جیسے نہیں ہے، اس پر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ خلافت کیا ہوتی ہے اور خلیفہ کسے چوز کرنا چاہیے؟ دیکھیں غوث اعظم نے ساری گفتگو کا خلاصہ نکالا، کن مال حق بلا خلق وہ مال خلق بلا نفس۔ فرمایا جب اللہ کے ہو جاؤ تو مخلوق کو بیچ میں نہ لاؤ ورنہ ریاکار بن جاؤ گے، اور جب مخلوق کے ہو جاؤ تو پھر اپنی خواہش کو بیچ میں نہ لاؤ۔ اللہ اللہ۔ تو جب شیخ کسی مرید کو اس درجے پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ اس شیخ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، اس کی تعلیم کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے اپنا تزکیہ اور اپنے سوچ کا زاویہ، تزکیہ سے مراد اپنے سوچ کا زاویہ اتنا پارسا اور اس مرکز پر لے آتا ہے کہ اس کی رضا پھر اللہ کی رضا ہو جاتی ہے اور اس کی دشمنی پھر اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ لوگوں سے وہ ان کے مرتبے کے امیر ہے کہ غریب ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ لوگوں سے اپنی خواہش کے لیے نہیں ملتا، لوگ اس سے اپنی غرض کے لیے ملتے ہیں، اس لیے لوگ اس کا ادب کرتے ہیں۔ تو جب شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر، ایسے کامل کی شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر وہ مرید جو خود عالم ہو جائے، جو خود قرآن و سنت کا علم حاصل کر لے، پھر روحانیت کے اندر، اور روحانیت سے مراد ہے کہ اپنے زاویہ نظر سے وہ ریاکاری کو نکال دے، حسد کو نکال دے، تکبر کو نکالنے سے مراد اس پر کنٹرول حاصل کرے، اس کو کم سے کم کرے، اپنی خواہش کو کم سے کم کرے، اپنی حرص اور لالچ کو کم سے کم کرے، اپنی انانیت اور تکبر کو کم سے کم کرے۔ یہ جب تمام شرطیں شریعت کے علم کے ساتھ ساتھ مزاج کی یہ پارسائی آ جاتی ہے تو شیخ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں میں اگر چلا گیا بعد میں تو لوگوں کے لیے کوئی ایک ایسا رہنما جو ان کو ظاہر کے اعتبار سے بھی احکام بتائے اور باطن کے اعتبار سے بھی برے اخلاق نکالے، تو یہ بندہ اس بات پر تیار ہو چکا ہے، لہٰذا میں اس کے سر پر دستار باندھ کر اب اس کو میں اپنا نائب بنا دیتا ہوں اور اس بات کی اجازت دے دیتا ہوں کہ اب میرے جو مریدین ہیں میرے بعد وہ اس کی اتباع میں رہیں، اور اس کو میں اجازت دے دیتا ہوں کہ اب تو لوگوں کو تبلیغ کر۔ اور لوگوں کے لیے اجازت ہو جاتی کہ جب یہ ایسا صاف ستھرا شخص ہے کہ اس کے عقیدے بھی درست ہیں، قرآن و سنت کا یہ عالم بھی ہے، اور اخلاق کے اعتبار سے یہ اخلاق، برے اخلاق کو کم سے کم یہ کر چکا ہے اور اچھے اخلاق کو یہ بہت زیادہ بڑھا چکا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر یہ تمام چیزیں معمول کے طور پر نظر آ رہی ہے، تو ایسا ہی شخص ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر دوبارہ وہ دور جب لوٹ کر آتا ہے اور کسی شخص کو ضرورت ہوتی ہے کہ کسی سچے کو گواہ بنا کر اللہ کے حضور اس کے ہاتھ پر عہد کرے، تو اب وہ اس منصب کا اہل ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ پھر ان کے مرید سے، پھر وہ جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو منصب خلافت دی جاتی ہے، پھر وہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو منصب خلافت دی جاتی ہے۔ لیکن میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں آج ایسے خلیفے خال خال رہ گئے ہیں، حقیقت تو یہی تھی۔ میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر کوئی بزرگ جو واقعی میں جامع شرائط ہوں، میں اس کی تقریر لمبی نہیں کرنا چاہتا جو اب تک میں نے کر دیا، جامع شرائط ہوں،
جو واقعی میں اللہ کا بندہ ہو، مال کا بندہ نہ ہو، سیاست کا بندہ نہ ہو، دنیا کا بندہ نہ ہو، ریاست کا بندہ نہ ہو، وہ اللہ کا بندہ ہو، جیسا مجدد صاحب کی بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے. ایسے لوگ اب خلاصے کے طور پر جو جامع الشرائط شخص ہمارے سامنے موجود ہو، وہ اگر کسی کو بیعت کرتے ہیں اور بیعت کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ جناب یہ عالم بھی ہے، تمام معاملات بھی ہے، اس کو اگر خلافت دے بھی دیتے ہیں، آج کے دور کے اعتبار سے سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اکثر یہ تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ خلیفہ پھر اس خلیفے کی طرح ہو گیا جس طرح کہ حضرت غریب نواز نے اپنا خلیفہ گویا کہ بختیار کاکی کو بنایا تھا، یا حضرت بختیار کاکی نے بابا فرید کو بنایا تھا. تو وہ شیخ بھی تو دیکھو کیسے تھے، وہ خلیفے بھی پھر دیکھو کیسے تھے. آج یہ لفظوں کی تو نقل ہے تو پھر کہتے ہیں یہ انہوں نے خلافت کیوں دی؟ ہم نے کہا خلافت اس لیے دی ہے کہ ایک گرہ آپ پر اور باندھی ہے. مثلا یہ کہ ایک گرہ تو مریدیت کی تھی کہ آپ شیطان سے بچیں، دوسری گرہ جو خلافت کے نام پر باندھی ہے اس لیے نہیں کہ آپ شیخ مغا بن جائیں، یہ حیا دلانے کے لیے کہ پھر غور کرنا کہ تجھے دو طریقے سے ہم نے سمجھا دیا ہے کہ اللہ کے دین پر کس طرح چلنا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور یہ بلوچی کڑھائی بتائیے جلدی جلدی کیا ہوا اس میں؟ اب یہ ہم نے اس کو نکالنے کے بعد جو ہے جو گارلک اور وہ تھا وہ بھی اس کو اسٹرین کر کے اس میں ڈال دیا اوپر سے، اور جو مسالہ بنایا تھا وہ ہم نے اس اوپر سے اسپرنگل کر دیا. لیمو کا جوس، ایک لیمو کا وہ ڈال دیا، اور اوپر سے اس پہ دھنیا. یہ تیار ہو گئی ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات.